अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है फीमेल्स के लिए। वो फीमेल्स जिनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, लकोरिया है, खून की बहुत ज्यादा कमी है, स्किन हेल्दी नहीं है, बाल गिरते हैं, नजर कमजोर हो रही है, और वो फीमेल्स जो कहती हैं हमें चक्कर आते हैं, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सांस फूल जाता है, तो उन फीमेल्स के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। थोड़ा बहुत काम करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं, जिनको प्रोटीन चाहिए, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वो फीमेल्स जो हैं वो मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें एंड तक, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत ही मजे की रेसिपी है, बहुत ही मजे की। ये समझ लें कि आपको मैं वो चीज बताने वाली हूँ वो फीमेल्स के लिए जो कहती हैं कि हमें डॉक्टर ने बोला है कि आपको खून की बोतलें लगेंगी, आप में खून की इतनी ज्यादा कमी हो गई है, आप इतनी ज्यादा वीक हो गई हैं। तो वो फीमेल्स जो हैं वो इस रेसिपी को ट्राई करें घर में। अगर वो फीमेल्स इस रेसिपी को ट्राई करती हैं, इसका इस्तेमाल करती हैं, तो चंद ही दिनों में उनमें जो है खून की कमी पूरी हो जाएगी। जो भी मैंने उनको बताई हैं ये छोटी छोटी जो उनमें कमियां हैं वो जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। वो एक हेल्दी और खूबसूरत लाइफ गुजारेंगी और मुझे बहुत सारी दुआएं भी देंगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। तो आप देख सकते हैं मैं आज की इस वीडियो में बनाने वाली हूँ खजूर के लड्डू, जो कि आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट, कितने खूबसूरत और कितने ही मजे के लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 पाव काजू, 7 से 8 जो है वो हम हेल्दी अखरोट ले लेंगे, फूल मखाने ले लेंगे हम 50 ग्राम। नेक्स्ट हमने भुने हुए चने ले लेने हैं 1 पाव, खसखस ले लेनी है हमने 50 ग्राम, 1 कप जो है वो आपने बादाम की गिरियां ले लेनी है। नेक्स्ट हमने ले लेने हैं मग्स, जो कि हमने 100 ग्राम लेने हैं। 2 किलो खजूरें ले लेनी है, और खजूरें जो है वो हेल्दी वाली होनी चाहिए, मोटी वाली, अच्छी वाली, नरम वाली खजूरें ले लेनी है। और नेक्स्ट अलसी लेनी है आपने 50 ग्राम। कोकोनट यानी खोपरा ले लेना है, 1 फुल कोकोनट जो है वो आपने ले लेना है ड्राई। सफेद तिल आपने लेने हैं 100 ग्राम। तो चलिए व्यूवर्स अब हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने थोड़ा गर्म करके भून के जो है वो हमने इसमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने ले लिए हैं काजू, जिनको हमने गर्म करना है। तो साथ ही साथ मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वेट मैनेजमेंट में ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, माइग्रेन से फाइट करते हैं, कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये आपने ले लेने हैं। इनको अच्छे से हमने गर्म करके इस ट्रे में निकाल लिया है। नेक्स्ट जो है वो हमने ले लिए हैं अखरोट। अखरोट जो है ये भी आपको पता है कि ये हमारी कुव्वते मदाफत को बढ़ाते हैं। ये इंसानी दिमाग की जैसी इनकी शक्ल होती है, और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं उनके लिए जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। ये पैंक्रियाटिक कैंसर में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को ये रिड्यूस करते हैं, शुगर वाले मरीजों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी आज की रेसिपी के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने इस तरह का ये हेल्दी अखरोट लेना है। वो अखरोट जो अंदर से ब्लैक हो उसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता, वो उतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता इस हेल्दी अखरोट की निस्बत। तो इनको भी हमने गर्म करके एक ट्रे में निकाल लिया है। नेक्स्ट हमने लेने हैं फूल मखाने। फूल मखानों को भी हमने अच्छे से गर्म करना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, इनमें नमी जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। फूल मखाने के बारे में ये कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, शुगर के लेवल्स को ये मेंटेन करते हैं, वेट कम करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और वो फीमेल्स जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करते हैं, फर्टिलिटी के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो फीमेल्स जिनको बेबी नहीं हो रहा, लकोरिया है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के हामिल भी हैं ये। तो इनको भी हमने गर्म करके निकाल लिया है। नेक्स्ट हमने लिए हैं भुने हुए चने। भुने हुए चने के जो है वो छिलके मैंने निकाल लिए थे, तो इनको मैं दोबारा से थोड़े गर्म कर रही हूँ ताकि ये ड्राई हो जाएं, इनमें नमी ना रहे। इसके फायदे के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये भी कुव्वते मदाफत में इजाफा करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट्स
کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں، وزن کم کرتے ہیں، آپ کی آنتوں کی صحت کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، کھانسی سے نجات دلاتے ہیں، تو اس کے بھی جو ہیں یہ بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے گرم کر کے بھون کے نکال لیا ہے۔ نیکسٹ میں نے لیا ہے خسخاس کو۔ خسخاس کے بینیفٹس کے بارے میں اگر ہم لوگ جانیں تو یہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے، ہمارے دماغ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے، یہ آپ کی سلیپ کوالٹی کو بہتر کرتی ہے، سٹریس کم کر کے آپ کو ایک اچھی نیند مہیا کرتی ہے، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی ہے، آپ کی بالوں، آپ کی سکن کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلدی ہے، تو اس لیے میں اس کا استعمال کر رہی ہوں اس ریسیپی میں۔ تو اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے بھون کے جو ہے وہ نکال لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور ہم لوگ آتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو ہم نے بھونا ہے یا وہ چیزیں جو تھوڑی بہت گرینڈ کرنے والی ہیں، تو میں اس کو گرینڈر میں ڈال کے یہ گرینڈ کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں نے چنے کو گرینڈ کیا ہے، اس کا بالکل باریک پاؤڈر کی شکل میں نے اس کو نہیں دی، اس میں کچھ چنے نظر آ رہے ہیں تو میں نے ان کو گرینڈ کر کے نکال لیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے میں بادام لوں گی۔ بادام کے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی بہت سارے بینیفٹس کا حامل ہے، جیسا کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس میں وائٹامن ای جو ہے وہ بہت ہی ہائی مقدار میں موجود ہوتا ہے، بلڈ شوگر کو یہ کنٹرول کرتا ہے، مسل اسپیزم کے لیے یہ بہت زیادہ بہترین ہے، یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، تو اس کو بھی میں نے شامل کر لیا ہے۔ بادام کو ہم نے گرم نہیں کیا تھا، ان کو میں نے ویسے ہی گرینڈ کیا ہے اور گرینڈ کر کے ان کو بھی نکال لیا ہے۔ نیکسٹ میں نے لیے ہیں پھول مکھانے۔ پھول مکھانوں کو بھی میں نے گرم کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں اور ان میں نمی نہ رہے اور یہ اچھے سے گرینڈ ہو سکیں، تو یہ بہت ہی اچھے سے گرینڈ ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو بھی بالکل باریک پاؤڈر کی شکل نہیں دی۔ نیکسٹ میں نے لیے ہیں کاجو، ان کو بھی ہم گرینڈ کر لیتے ہیں اور ان کو بھی بالکل باریک پاؤڈر نہیں کیا میں نے، تھوڑے بہت کاجو جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے لڈوؤں میں خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، بالکل باریک کریں گے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے اس میں کیا شامل کیا ہے۔ نیکسٹ ہم نے اخروٹ لیے ہیں، ان کو بھی گرینڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے مگز ایڈ کر دیے ہیں۔ مگز جو ہیں یہ بھی بہت ہی غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، ہیلدی فیٹس کے حامل ہیں، اس میں وائٹامنس ہیں، منرلز ہیں اور یہ بہت ہی اچھا سورس ہیں فائبر کا، جو کہ ہمارے معدے کے لیے، ہماری ڈائجیشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے فائبر، اور مگز جو ہیں یہ ہمیں کانسٹیپیشن سے بھی ریلیف دیتے ہیں اور یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، اسکن کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں، دماغ کے لیے اچھے ہیں، شوگر والے مریضوں کے لیے اچھے ہیں، وزن کو کم کرتے ہیں، تو اس کا بھی میں نے استعمال کیا ہے۔ ان کو بھی ہم گرینڈ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو گرینڈ کرنے والی تھیں یہ ہو چکی ہیں، ان کو میں نے ایک سائڈ پہ کر لیا ہے۔ نیکسٹ کھجوریں میں نے لی ہیں 2 کلو۔ کھجوریں جو ہیں ان میں نے ان کو اچھے طریقے سے واش کیا ہے، اس میں سے میں نے گٹھلیاں نکال دی ہیں، ایک سائڈ پہ کر دی ہیں اور یہ میں نے ان کھجوروں کو بالکل کلین کر کے رکھ لیا ہے ایک سائڈ پہ۔ اب نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں ریسیپی کو بنانے کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں نے خوبصورت سی کڑھائی لی ہے، اس میں میں ڈالوں گی اولیو آئل۔ آپ کوئی سا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں، آپ گھی کا استعمال کر سکتے ہیں، دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ اولیو آئل لیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اولیو آئل کے بھی بہت ہی زیادہ فائدے ہوتے ہیں، لکوریے کے لیے، کمر درد کے لیے، فرٹیلٹی کے لیے یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے اولیو آئل کا یوز کیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ انیمیا والے پیشنٹس جن میں خون کی بہت زیادہ کمی ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی بیسٹ ہے، آپ اس کا استعمال کریں، یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ اس کو رات کو دودھ میں ڈال کر بھی یوز کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس میں اولیو آئل کا ہی استعمال کیا ہے۔ آپ دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا آئل گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں کھجوریں ایڈ کر دی ہیں، فلیم کو بالکل لو رکھا ہے، ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو پکانا ہے۔ جب یہ کھجوریں اچھے سے نرم ہو جائیں گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اس طرح سے ان کو اس میں اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو چمچ سے دباتے جانا ہے تاکہ یہ تھوڑی نرم ہو جائیں اور اچھے سے یہ تھوڑی تھوڑی میلٹ بھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو گرم کیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جب ہم لڈو بنائیں گے تو یہ کھجوریں ہی جو ہیں یہ ہمارے لڈوؤں کو بنانے میں، گول بنانے میں ہیلپ کریں گی، تو اس لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو اچھے سے گرم کر لیا ہے۔ ہماری کھجوریں جو ہیں یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں لڈو بناتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے چیزیں گرینڈ کی تھی وہ سائڈ پہ کر لی ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں کہ یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وائٹ تل۔ وائٹ تل کے بینیفٹس کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بھی ریچ ان اینٹی آکسیڈنٹ
جوائنٹس ہوتے ہیں یعنی کمر درد میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. وہ فیمیلز جن کو لکوریا کی شکایت ہے, یورین جو ہے وہ بہت زیادہ بار بار آتا ہے, مثانہ کمزور ہے, تو یہ ان فیمیلز کے لیے یہ بہت ہی بہترین کردار ادا کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے ان کو شامل کر لیا ہے اس میں. نیکسٹ جو ہے میں نے اس میں خسخاس جو میں نے گرم کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے. نیکسٹ میں اس میں شامل کر رہی ہوں السی کے بیج یعنی فلیکس سیڈز کا استعمال کر رہی ہوں. ان کو بھی میں نے اچھے سے بھونا تھا اور اس کے بعد گرینڈ کیا تھا. یہ میں اس کی ویڈیو بنانا بھول گئی تھی تو اس لیے یہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں. اس کو بھی آپ نے اچھے سے بھون کے پھر گرینڈ کرنا ہے تاکہ اس میں جو کچھ تھوڑے بہت ویٹنس ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ تھوڑے ڈرائی ہو جائیں اور اچھے سے گرینڈ ہو سکیں. تو ان کو بھی میں شامل کر رہی ہوں اس میں, تو اس کا بھی استعمال کر رہی ہوں میں اس میں. اب ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں اس میں اینڈ پہ یہ میں نے کھوپرا لیا تھا, اس کو بھی میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا تھا, بالکل باریک کر لیا تھا. تو اب یہ بھی اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے. اس کے بعد ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے. اس کے بعد جو میں نے کھجوریں اولیو آئل میں گرم کی تھی ان کا پیسٹ بنایا تھا تو اس کو ہم لوگ اس میں شامل کریں گے. یہ جو ہے ہماری ریسیپی تقریباً بن کر تیار ہو چکی ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں, آپ بھی اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا. یہ بہت ہی بہترین ریسیپی ہے, اس کو چھوٹے بڑے سب بھی کھا سکتے ہیں, سب کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یہ کھجوروں کا جو پیسٹ ہے یہ تھوڑا سا گرم ہے تو ایسے ہی ہم اس کے لڈو بنا کے رکھیں گے, یا آپ نے ایسے اس کو گول گول جو ہے وہ بنا کے جو بھی آپ نے اس کو شیپ دینی ہے, چھوٹے لڈو بنا لیں یا تھوڑے بڑے بنا لیں, جیسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دن میں کتنا کھا سکتے ہیں اتنا لڈو بنائیں تاکہ روزانہ آپ رات کو ایک لڈو جو ہے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا کے پھر سوئیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو مل سکے. آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے بہت ہی زیادہ بہترین ریزلٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ضرور بنائیے اپنے گھر میں, اپنے فرینڈس کو کھلائیے, چھوٹے بچوں کو دیجیے, بڑے لوگوں کو دیجیے. فیمیل جو ہیں وہ لازمی کھائیں اور اس کا فائدہ لیں اس سے پہلے کہ سردیاں گزر جائیں. تو اس کو آپ نے ضرور گھر میں ٹرائی کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں نیکسٹ بھی اسی طرح کی خوبصورت اور آرگینک ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.